12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے دنیا کے اندر ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یعنی میں ہی دنیا کی تمام مخلوقات کو کھلانے والا ہوں۔ یعنی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ ایک لقمہ کسی کو کھلا سکے، صرف اور صرف رزق کی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہی پروردگار عالم ہے، جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر رزق کو عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے رزق میں تنگی لا دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے اللہ رب العالمین بڑھوتری عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو صرف اور صرف رزق کا مالک ہے، یعنی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں میں حصہ لے رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں اور قیام اللیل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے 12ویں پارے سے چند آیت کریمہ کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 12ویں پارے کی شروعات سے پہلے سورہ ہود کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ ہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو مکی زندگی ہے، اس مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے باطل عقیدوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جس عقیدے کے تحت مشرکین مکہ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، ان عقیدے کا رد اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کی جو ہلاکت اور بربادی ہوئی، ان قوموں کا بھی تذکرہ اسی سورت کے اندر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو تیسری آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توبہ و استغفار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر نقشہ کھینچ رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے گناہوں کی استغفار کرو، یعنی اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرواؤ۔ آج ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اور آپ اگر چاہیں تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے، اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہا کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا۔ اے دنیا والے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے استغفار اور توبہ کے لفظ کو ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا۔ پہلے نمبر پر استغفار کے بارے میں اشارہ کیا اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر توبے کی طرف اشارہ کیا۔ اب ان دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ توبہ و استغفار، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عالم دین اگر کسی سے گناہوں کی معافی کے بارے میں کہتا ہے تو وہ اسی لفظ کو استعمال کرتا ہے، توبہ و استغفار۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور توبہ یعنی یہ عزم مصمم کر لینا کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ جس گناہ میں ایک انسان اپنی زندگی کو گزار رہا تھا، جس لہو و لعب والے اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا، ایک انسان کو یہ عزم مصمم ہونا چاہیے اور یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے، اے اللہ میں اس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اور دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو استغفار کا معنی ہو گیا گناہوں سے معافی، اور توبہ کا معنی ہو گیا، اور توبہ کا مطلب جو ہوا وہ یہ کہ ایک انسان دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ کر لے۔ اب اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متاعن حسنن کے لفظ کو استعمال کیا، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں اسی دنیا کے اندر بہترین زندگی دے گا۔ متاع حسن یعنی متاعن حسنا، تمہیں بہترین زندگی دے گا، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے تمہیں دیں گے۔ اسی لفظ کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر متاع الغرور کہہ کے پکارا ہے۔ اسی لفظ کو کہیں پر اللہ رب العالمین نے متاع غرور کہا ہے، لیکن یہاں پر متاع حسن کہہ رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ متاع غرور کیا چیز ہے اور متاع حسن کیا ہے؟ متاع حسن کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ متاع حسن اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر بھی اس کے لیے بھلائی ہو اور آخرت کے اندر بھی بھلائی ہو۔ جو چیزیں اسے اللہ نے دنیا کے اندر عطا کیا ہو وہ چیز اس کے لیے بھلائی اس وقت ہوگی جب وہ چیز وہ اپنے آخرت کے لیے استعمال کرے گا، یعنی دنیا کے اندر بھی بھلائی اور آخرت کے اندر بھی بھلائی۔ اور متاع الغرور سے مراد یعنی ایک انسان آخرت کی زندگی سے غافل ہو کر کے اپنے زندگی کو گزارتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے متاع الغرور کے لفظ کو اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ ایک انسان یہ جان لے کہ اگر کوئی آدمی آخرت سے غافل ہو کر کے اور صرف اسی دنیا کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو اس کی یہ زندگی جو ہے متاع غرور ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ کے اندر اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا کرتی ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی چوپائے دنیا کے اندر ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات
بات کہ رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یعنی میں ہی دنیا کی تمام مخلوقات کو کھلانے والا ہوں، یعنی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ ایک لقمہ کسی کو کھلا سکے، صرف اور صرف رزق کی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہی پروردگار عالم ہے، جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر رزق کو عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دیتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے رزق میں تنگی لا دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے اللہ رب العالمین بڑھوتری عطا کر دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی اللہ رب العالمین ہے جو صرف اور صرف رزق کا مالک ہے، یعنی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مستودعہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر کہیں بھی ایک انسان ہو، اگر رحم مادر کے اندر جنین اگر پرورش پا رہی ہے، ماں کے پیٹ میں اگر کوئی جنین پل رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ زمین کے نیچے اگر کوئی کیڑا رینگ رہا ہے، زمین کے نیچے اگر کوئی مخلوقات رہتا ہے تو اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے اوپر اگر ایک انسان تدبر و تفکر کر لے، اگر ایک آدمی غور و فکر کر لے، کبھی وہ انسان حرام راستے سے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، یہ آیت کریمہ ایک انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایک انسان کے دل کے اندر یہ گواہی دلواتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان حرام راستے سے رزق کو حاصل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس راستے سے رک جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ذمہ لے رہا ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں جو کسی کو ایک دانہ بھی دے سکے یا کسی سے ایک دانہ چھین سکے۔ تو رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر انسانوں کے خصلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس وقت مومن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو اس آیت کریمہ سے میسج دے رہا ہے، تمہیں دنیا کے اندر ایسے بھی انسان ملیں گے، تمہیں دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ ملیں گے جن کو میں نے اس دنیا کے اندر نعمتوں سے نوازا، جن کو میں نے اس دنیا کے اندر اپنی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کر دی، لیکن وہی نعمتیں جب اس انسان سے چھین لیا جاتا ہے تو وہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا مزہ چکھ لیتا ہے، اگر ایک انسان رب کائنات کی نعمتوں کا مزہ چکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس انسان سے اس کی نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین اگر سلب کر لیتا ہے تو وہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ ان الانسان لیئوس کفور، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یقیناً انسان بہت بڑے ناشکرے ہیں، یقیناً انسان بہت بڑے ناشکرے ہیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے اسے نعمتیں عطا کر دی جن کا اس نے اس دنیا کے اندر ان نعمتوں کا مزہ چکھا، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، لیکن وہ نعمتیں جب ایک انسان سے چھن جاتی ہے تو وہ انسان فوراً ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ انسان فوراً اللہ رب العالمین کی ناشکری میں اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین دوسرے قسم کے
لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور تمہیں کچھ لوگ اسی دنیا کے اندر ایسے بھی ملیں گے، تمہیں کچھ لوگ ایسے بھی دنیا کے اندر ملیں گے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر پریشانیوں کو دیکھا، جن کو میں نے دنیا کے اندر تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیا، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا، لیکن جب اس پریشانیوں کو میں نے ختم کر دیا، جب وہ پریشانیاں اس سے ختم ہو گئی اور میں نے اسے کچھ نعمتیں دنیا کے اندر عطا کر دیا، تو ان نعمتوں کے اوپر وہ انسان اترانے لگتا ہے، ان نعمتوں کے بیس پر وہ انسان فخر محسوس کرنے لگتا ہے، ان نعمتوں کے اوپر وہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ او لوگوں، آج ہماری اور آپ کی بالکل یہی روش اس دنیا کے اندر ہو چکی ہے۔ جب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جب ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین یاد آ جاتا ہے، لیکن جب وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا کر کے وہ انسان اترانے لگتا ہے اور وہ انسان سیخی خورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین دوسری انسان اور دوسری کوالٹی کے انسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک تو وہ انسان جس کو میں نے صرف نعمتیں عطا کی، نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد جب نعمتیں چھن جاتی ہے تو وہ انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، لیکن ایک ایسا انسان جس نے اس دنیا کے اندر پریشانیوں کو دیکھا، پریشانیوں سے دو چار ہوا اور جب ان کی پریشانیاں ختم ہو گئی تو وہ انسان اس دنیا کے اندر ایسا محسوس کرنے لگا کہ اس کے اوپر دوبارہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ان الانسان لیئوس کفور، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ انسان اس دنیا کے اندر یہ تصور کرنے لگتا ہے، یہ سوچنے لگتا ہے کہ دوبارہ میرے اوپر کوئی پریشانی آنے والا نہیں، جس کے بنیاد پر ایک انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان والے لوگ اس سے بالکل الگ ہیں، اس سے بالکل مستثنی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر ناشکری میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، لیکن ایمان والے لوگ بالکل اس کے الگ ہیں، ایمان والے لوگ اس سے بالکل برعکس ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا الذين صبروا وعلى ربهم، اگر ایک ایمان والے لوگوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ایمان والے لوگ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، صبر کیا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، اور یہ انسان عمل صالح میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ ہم نے ایسے انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ جب پریشانیاں آتی ہیں ایک مسلمانوں کی زندگی میں، ایمان والے لوگوں کی زندگی میں، تو وہ لوگ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے طرف سے اس کے نام اعمال میں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک انسان پریشانی میں مبتلا ہے اور پریشانی کے وقت اگر ایک انسان صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین اس انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ اور جب ایک انسان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، ایمان والے جب پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں، پریشانیوں کا دور ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ انسان شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزاری میں اپنے زندگی کو گزارنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنے لگتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، تو ہی ہے جو اس دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور تو ہی ہے جو ایک انسان کو پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان دو لوگوں کے کردار کو فرق قرار دیا اور ان دو لوگوں کو الگ کیا۔ ایک تو وہ جو پریشانیوں کے دور میں، پریشانیوں کے ادوار میں صبر سے کام لیا کرتے ہیں اور پریشانی نکل جانے کے بعد، پریشانی ختم ہو جانے کے بعد وہ انسان شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین دنیا پرست لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے،
جو لوگ صرف اور صرف اسی دنیا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ تصور کر لیا، ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اسی دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر دنیا طلبی کے لیے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ انسان یہ سوچتے ہیں اس نیکی کے بدلے ہمیں اللہ رب العالمین یہ چیز نواز دے، اگر ایک انسان دنیا طلبی کے لیے عبادت کرتا ہے اور ایک انسان اگر اس دنیا کے لیے اور اس دنیا کی عصر و رسوخ والی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا زینتها نوفی الیہم اعمالهم، تو ہم اس کی دنیا کو خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں، جو اعمال وہ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو نیکیاں وہ اس دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم اس کے بدلے ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا کرتے ہیں، ہم اسے اسی دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں عطا کر دیا کرتے ہیں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، لیکن قیامت کے دن اس کے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان دنیا پرستی کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نیکی کے بدلے میرے اعمال کے بدلے میری دنیا کو سنوار دیا جائے، وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا، اپنے اخروی زندگی کو سنوارنے کی فکر نہیں کرتا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا عطا کر دیتے ہیں، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کو کوئی بدلہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر واضح کر رہا ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی ہے وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر دنیا طلبی کے لیے اپنی زندگی کو گزارا، جس آدمی نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے نیک عمل کیا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی ہے وہ انسان جس کے لیے قیامت کے دن کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس کے لیے صرف اور صرف جہنم کا آگ ہوگا، اس کے لیے صرف اور صرف جہنم کے انگارے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کے بدلے اس کی دنیا کو خوبصورت بنا دیا، اپنے اعمال کے بدلے اس نے اس دنیا کے اندر جن چیزوں کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے وہ ساری کی ساری چیزیں اسے دنیا کے اندر عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ یہ ہے نیک عمل کے پیچھے کہ میری دنیا سنور جائے، نیک عمل کے پیچھے اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر امیر بن جائیں، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے، اللہ رب العالمین اگر چاہے تو ایک انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر یہ تصور کر کے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا کے اندر اس کے اعمال کے بدلے اس کی زینت کی چیزیں ہم عطا کر دیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف جہنم کا آگ ایسے انسان کے لیے ہوگا۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں چاہتا ہوں ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر امیری والی زندگی اگر عطا کر دیتا ہے، عصر و رسوخ والی زندگی اگر عطا کر دیتا ہے، اور وہ انسان اپنے آخرت کی زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، وہ انسان جنت اور جہنم کی فکر نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس دن ایسے انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، قیامت کے دن ایک انسان ایسا ہوگا، قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر بڑے ہی امیر والی زندگی کو گزاری ہوگی، اس دنیا کے اندر امیروں کے طرز پر اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، اس انسان نے اس دنیا کے اندر امیری والی
والی زندگی گزاری ہوگی، عصر و رسوخ والی زندگی گزاری ہوگی، اس انسان کی زندگی کے اندر ایک پل کے لیے بھی پریشانیاں نہیں آئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، پل بھر کے لیے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، پل بھر کے لیے اسے جہنم کے حوالے کر دیا جائے، اور پلک جھپکتے ہی اس انسان کو میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ فرشتے اس انسان کو لے کر کے جہنم کے اندر جائیں گے، اور فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے ایسے انسان کو حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے سوال کرے گا، ایسے انسان سے پوچھے گا، اے انسان بتا، کیا تو نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سکون میں گزاری ہے؟ اے انسان بتا، کیا تو نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو راحت میں گزاری ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری میں گزاری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا، اور وہ انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا، اے میرے پروردگار عالم، امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، سکون کسے کہا جاتا ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، اے میرے پروردگار عالم، میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غریبی میں گزاری ہے۔ اور لوگوں، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک انسان کو اس حدیث سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس دنیا کو سنوارنے کے لیے نہ جانے کس طرح کی کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اس حدیث کے اندر خبردار کر رہا ہے، اے لوگوں، جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو امیری میں گزار رہے ہو، جس دنیا کے اندر تم اپنی زندگی کو رئیسی میں گزار رہے ہو، اس کی ویلو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہے، پل بھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی امیری میں گزاری ہے، 70 سال کی زندگی امیری میں گزاری ہے، وہ انسان پل بھر کے لیے جہنم کے اندر جائے گا، دنیا کی ساری امیری کو بھول جائے گا، دنیا کی ساری عصر و رسوخ والی زندگی کو بھول جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اس آیت کریمہ کے مطابق اگر اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اگر ایک انسان کوشاں رہتا ہے اور عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک پل بھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ایک دوسرے انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے بلایا جائے گا، رب کائنات کے سامنے ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر غریبی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، تنگ دستی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اگر ایک وقت کی روٹی مل جائے تو دوسرے وقت کی روٹی کے لیے در بدر بھٹکتا پھرتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتے، اس انسان کو چند سیکنڈوں کے لیے جنت کے حوالے کر دیا جائے اور فوراً میرے سامنے حاضر کر دیا جائے۔ فرشتے لے کر کے جائیں گے اور پل بھر کے لیے جنت کے حوالے کریں گے، پل بھر کے لیے اسے جنت کے اندر چھوڑیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس انسان سے سوال کرے گا، اس آدمی سے پوچھے گا، اے انسان بتا، کیا تو نے دنیا کے اندر غریبی میں اپنی زندگی کو گزاری ہے؟ کیا تو نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تنگ دستی میں گزاری ہے؟ وہ انسان جواب دے گا، اے میرے پروردگار عالم، غریبی کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، تنگ دستی کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہوں، اے میرے پروردگار عالم، میں نے تو دنیا کے اندر عصر و رسوخ میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، میں نے تو دنیا کے اندر مالداری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، ایئر کنڈیشن میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اندازہ لگائیں اس حدیث سے اس دنیا کی حیثیت اور جنت کی وہ اعلیٰ قسم کی نعمتوں کی، جو اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی کوالٹی کے بارے میں آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ ایک انسان جس نے اس دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی غریبی میں گزاری، لیکن پل بھر کے لیے اسے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ انسان اس دنیا کی ساری غریبی کو بھول جائے گا، اس دنیا کی ساری فقیری کو بھول جائے گا، اور وہ انسان کہے گا،
اے میرے پروردگار عالم، میں نے تو دنیا کے اندر امیری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اور اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اگر ہماری دلوں کے اندر یہ طلب ہے اور دنیا طلبی ہے تو آج ہی اپنے دلوں سے ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک پل بھر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے برابر نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اس انسان کی ہولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے، اس انسان کے عذاب کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر خود گمراہی میں رہتے ہیں اور دوسروں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا کرتے ہیں، خود اس دنیا کے اندر گمراہی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا کرتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر خود گمراہی کے دلدل میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی ہے وہ انسان جو اللہ رب العالمین کا انکار اس دنیا کے اندر کرتے ہیں اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہیں، یہی لوگ اس دنیا کے اندر کافر ہیں، یعنی خود غلط راستے کے اوپر ہے اور دوسروں کو بھی غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں اور صحیح راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کیا، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر رب کائنات کے اوپر ایمان نہیں لایا، رب کائنات کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا، یعنی خود وہ انسان صحیح راستے کے اوپر نہیں آیا اور دوسروں کو بھی آنے نہیں دیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء۔ یہی ہے وہ انسان جس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب ایک انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، فرشتے اس انسان کے روح کو لے کر کے آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں اور آسمان دنیا کے اوپر جب آواز لگائے گا اے فرشتوں اس انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو کھول دیا جائے، ایسا انسان ہوگا، یہ انکار کرنے والا انسان ہوگا، گمراہی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا انسان ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا، فرشتے ایسے انسان کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولے گا۔ یہ ایسا انسان ہوگا جس کے لیے آسمان دنیا کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس انسان کے لیے اگر آسمان دنیا کے دروازے کو نہ کھولا جائے، بھلا کیا ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر واضح کیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہی ہے وہ انسان جس کے لیے جنت کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا اور ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دے گا، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ رب العالمین مثال دے کر کے دنیا والے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، مثال دے کر کے دنیا والے لوگوں کو سمجھا رہا ہے اے لوگوں یہ انسان اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے، جب تک ایک اونٹ
سوئی کا سوراخ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس سوئی کے سوراخ میں جب تک کہ اونٹ گزر نہ جائے تب تک یہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مثال کا مطلب یہ ہے، اور اس مثال سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، نہ اونٹ اس سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے اور نہ ہی وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی بڑی ہولناکی کی طرف اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے اشارہ کیا ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر ایمان والے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور رب کائنات کی ایمان کی گواہی دے دیتا ہے، رب کائنات کی وحدانیت کی گواہی دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آیا اور عمل صالح میں اپنی زندگی کو گزارا، اور جن لوگوں نے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف کر لیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں، اور ہمیشہ ایسے لوگ جنت کے اندر ہی رہنے والے ہیں جو لوگ ایمان لے آتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر اور نیک عمل میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور یہ لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہیں۔ اب ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اگر ایک آدمی اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اس انسان کو کون کون سے حربے اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا کہ ایک انسان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان گناہ سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں اے میری پروردگار عالم، عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیاں مجھے برائیوں کی طرف دعوت دے رہی ہیں، عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیاں مجھے بدکاری کی کاموں کی طرف دعوت دے رہی ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، اگر تو نے مجھے کوئی راستہ نہ دکھایا تو میں گناہ گار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے پروردگار عالم، مجھے گناہ کے راستے کے اوپر جانے سے بہتر مجھے جیل کھانا پسند ہے، مجھے جیل کے اندر جانا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن واسب الیہن وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، اگر تو نے مجھے اس گناہ سے نہ بچایا، اگر اس برائی سے نہ بچایا تو یقیناً میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یقیناً میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور برائی سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ سے نقطہ یہ ملا کہ اگر ایک انسان برائیوں سے نہیں بچ پا رہا ہے تو اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، ایک اللہ رب العالمین کو حاجت روا مان کر کے یہ دعا کرے اے میرے پروردگار عالم، اگر تو مجھے گناہوں سے نہ بچایا تو دنیا کے اندر کوئی ہستی ایسا نہیں ہے جو مجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے، بدکاری کے کاموں سے بچا سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد آخری آیت کریمہ
جس کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی طرف کہ دنیا کے اندر انسان کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے، اللہ رب العالمین کی توحید کو تھامے رکھے اور دوسروں کو بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے کے اندر بند تھے، جب عزیز مصر کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، عزیز مصر کی بیوی کی باتوں کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر اپنے قیدی ساتھیوں سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے ساتھیوں، کیا تمہیں متفرق پروردگار پسند ہے؟ کیا تمہیں متفرق خدا پسند ہے یا ایک طاقتور خدا پسند ہے؟ یعنی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ میسج دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی کو اور اپنے دوستوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلایا کہ اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ رب کائنات ہے جو اس دنیا کے اندر واحد القہار ہے، اس کے آگے کسی کی بڑائی اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، تم اس دنیا کے اندر کس کی خدائی کو پسند کرتے ہو؟ کیا ان کو تم ماننا چاہتے ہو جو متفرق ہے، الگ الگ ہے، یا اس کو مانو گے جو ایک ہے اور طاقتور ہے، جو واحد القہار ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے میسج دے رہا ہے کہ انسان کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو تھامے رکھے اور ہر انسان کو توحید کی طرف بلانے کی کوشش کرے۔ یہ چند باتیں تھیں اور چند آیت کریمہ تھی جن کی تفسیر اور خلاصے کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔